بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، راولپنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسرائیل کے ظلم و بربریت روکنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرے۔ مسجد اقصیٰ پر حملہ عالم اسلام کے ایمان پر حملہ ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل تمام خطوں میں امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہ بات امام جمعہ میلبورن اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما علامہ اشفاق وحیدی نے اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ پر حملے پر اپنے رد عمل اور مذمتی بیان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری مسئلہ فلسطین کو حل کرانے کے لیے قانون پر عمل پیرا ہو کر فلسطینی عوام کی مدد کریں۔ عبادت گاہوں پر حملے اور بےحرمتی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی پالیسیوں پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اشفاق وحیدی نے کہا کہ انسانیت کے قتل عام سے نہ صرف ریاستوں کو کمزور کیا جا رہا ہے بلکہ عالمی قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، جس کی تمام مذاہب بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اشفاق وحیدی نے ملک پاکستان کے حالات پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی اور مذہبی رہنما ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ موجودہ حالات سے مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور آئے روز کرام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی حکمران عوام کی مشکلات کے حل کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی محافظ اور نگہبان ہیں۔ پاک دھرتی سے محبت کرنے والا ہر محب وطن اس وطن کی محافظ پاکستانی افواج سے بھی محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ ہر مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں یہ اپنے ہم وطنوں کی مدد میں پیش رہی ہیں۔ قوم وطن کے لیے قربانی پیش کرنے والے ہر غازی اور شہید کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں گی۔ قوم دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور ہر طرح کی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے۔ ان خیرات کا اظہار سماجی رہنما محمد عامر صدیقی نے زیر قیادت علامہ حافظ اقبال رضوی، علامہ عثمان غنی، قاسم شاہ، علامہ رضا المصطفیٰ نورانی، اعجاز ملک، عبدالرحمٰن توکلی، علامہ عبدالشکور، یاسر اقبال رضوی، سفیر امان اور دیگر کے ہمراہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کیا۔ علامہ عثمان غنی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری و فوجی تنصیبات پر حملے، GHQ، جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، قومی تنصیبات، سرکاری و غیر سرکاری تنصیبات، یادگار شہداء کو جنونیوں کے ہاتھوں جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کھلی دہشت گردی ہے۔ انہیں اس بات پر اکسانے والوں اور ان کے سرورکاروں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی آئندہ ایسی جرأت نہ کر سکے۔ بعد ازاں علامہ حافظ اقبال رضوی نے ملک میں امن، استحکام اور شہدائے افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ علامہ ظہور الہی قادری اخلاص و محبت کا پیکر تھے۔ آپ نے زندگی فروغ عشق رسول کے پرچار میں گزاری۔ ڈاکٹر سیدہ جلوس میلاد نگر مرکز کے بانی میلاد مصطفیٰ ریلی کا تسک و احتشام سے انعقاد کرتے۔ آپ بین المسالک ہم آہنگی کے داعی تھے۔ آغاز محرم الحرام کے موقع پر امن ریلی کا انعقاد پرامن معاشرے کے قیام کے لیے آپ کی جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان خیالات کا اظہار علامہ رضا المصطفیٰ نورانی، ناظم اعلیٰ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کینٹ نے سید قاسم حسنین شاہ کی زیر صدارت منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب میں کیا۔ تعزیتی ریفرنس ظہور الہی قادری کی وفات کے سلسلے میں تھا۔ ریفرنس سے ڈاکٹر شیراز احمد قادری، چودھری جاوید نذیر، راجہ اشفاق، علامہ یاد رضوی، عامر صدیقی، یاسر بشیر، جواد حسنین، دانش گجر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں پیر مجیب الرحمن قادری نے علامہ ظہور القادری، علامہ ملک امین اور ان کی زوجہ محترمہ کے اظہار ثواب کے لیے خصوصی دعا کی۔ اللہ کریم مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ پنجاب آرٹس کونسل میں پٹواری رائٹرز کلب پاکستان کے تعاون سے صوفیاء کرام کا برصغیر میں اسلام کی ترویج میں کردار عنوان سے صوفی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر ادیب ثاقب امام رضوی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض نعمان رزاق نے ادا کیے۔ صدر محفل ثاقب امام رضوی نے کہا کہ حضرت داتا علی حجواری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ محمد اسماعیل بخاری، خواجہ بختیار کاکی، بابا حضرت نظام الدین اولیاء،
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شمس الدین التمش تبلیغ اسلام، اشاعت دین اور اصلاح معاشرہ میں ایک ناقابل فراموش کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ کردار اس قدر روشن اور عظیم ہے کہ اصلاح امت اور تبلیغ و اشاعت کی کوئی تاریخ خانقاہوں کے بوریا نشینوں کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ خصوصی طور پر برصغیر کے سرزمین پر آج تک قال اللہ قال رسول اور توحید و رسالت کی جو صدائے دل نواز گونج رہی ہے، یہ اسی چشمہ فیض کی مرہون محنت ہے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا پھیلاؤ صوفیاء کرام کی مرہون محنت ہے۔ صوفیاء کرام ملت اسلامیہ کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں روحانی پاکیزگی اور کردار سے اسلام کے ظاہر اور باطن کی حفاظت کی ہے، برصغیر کو اسلام کے نور سے منور کیا، ظلم، جہالت، شرکت و معاصت کی تاریکیوں میں محبت، علم، امن، رشد و ہدایت، نیکی و تقوی، ایثار و بھائی چارے کی شمع روشن کی ہیں۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کسی ایک معاشرے کے لیے محدود نہیں، بلکہ ان کے لیے ہر معاشرے اور ہر تہذیب میں کشش پائی جاتی ہے۔ حافظ محمود عبداللہ، شیر زمان، مرزا سرکار، سائیں صدیق، سائیں فیاض، قمر محمود عبداللہ، یاسر محمود کیانی، قاسم اقبال جلالی، واجد اقبال حقیر، ظہیر چودھری، عابد حسین جنجوعہ اور عظمت مغل نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برصغیر میں اسلام کی ترویج کے لیے صوفیاء کرام کے کردار پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں جڑواں شہروں سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ الخدمت راجی ہسپتال CPR ٹاؤن اسلام آباد میں گردے کی پتھری کا علاج اب جدید ٹیکنالوجی کیا جائے گا، جس کے لیے لیزر مشین نصب کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر آصف اور ان کی ٹیم نے کامیابی سے ایک مریضہ کی کامیاب سرجری بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی جس میں UK سے خصوصی طور پر آئے ہوئے رحمہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عاصم مسعود چودھری، ڈاکٹر ذیشان قدیر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اور ڈاکٹر گل نواز کنسلٹنٹ یورولوجسٹ PIMSS اسلام آباد نے شرکت کی۔ الخدمت راجی ہسپتال CPR ٹاؤن اسلام آباد کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر فاروق نے اس شعبہ کی بہترین کارکردگی پر تمام ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ راجی ہسپتال کی انتظامیہ انتہائی خوش ہے کہ اب خاتون ماہر امراض گردہ و مثانہ یورولوجسٹ ڈاکٹر آرزو یوسف نے اسپتال کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اسپتال کا اسٹاف مزید مستعدی سے مریضوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے صدر حامد اطہر ملک نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اسپتال میں نئے شعبوں کے قیام کے سلسلے میں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کڈنی سینٹر ایبٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر خلیل الرحمان نے بھی شرکاء سے خطاب کیا اور اسپتال کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔